بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا۔ سامعین محترم، سب سے پہلے آج کی اس تاریخ کی مناسبت سے یعنی ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولادت باسعادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مبارکباد اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد مراجع اعظام، علماء کرام اور جملہ مومنین کی خدمت میں اس مبارک دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہادی امت کہ جس کو بھیجا تو سب سے بعد میں لیکن خلقت سب سے پہلے کی، جیسا کہ خود اس ہادی امت کا ارشاد ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، یعنی اللہ نے سب سے پہلے جس شے کو اس کائنات میں خلق کیا اسے نور محمدی کہا جاتا ہے، لیکن خلق کیا پہلے اور بھیجا سب سے بعد میں۔ میرے عزیزوں، اللہ نے اس نور محمدی کے بہت اچھی طریقے سے انتظامات کیے، کس طریقے سے اس کو اس کائنات میں لانے کے لیے کس طریقے سے وجود بخشا۔ چنانچہ اگر آپ روایت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے نور محمدی کو خلق کیا۔ جب نور محمدی کو خلق کیا تو خلق کرنے کے بعد اس نور محمدی کو ہزاروں سال تک اپنے سامنے رکھا، اور رکھنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا عبدی انت خیرتی من خلقی، اے میرے بندے تو وہ ہے کہ جو میری تمام مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ عزتی و جلالی لولاک لما خلقت الافلاق، میں اپنے عزت و جلالت کی قسم کھاتا ہوں اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فقرے میں یہ ارشاد فرما دیا، اگر کائنات کسی کے صدقے میں خلق ہوئی ہے تو وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میرے عزیزوں، نور محمدی کو اللہ نے جب خلق کیا تو خلق کرنے کے بعد اس نور محمدی سے اللہ نے 12 حجابات کو خلق کیے، اور 12 حجابات کو خلق کرنے کے بعد اسے حکم دیا کہ تمام حجابات میں داخل ہو جا۔ چنانچہ یہ نور محمدی تمام حجابات میں داخل ہوتا چلا گیا، کبھی حجاب عزت میں داخل ہوا، کبھی حجاب عظمت میں داخل ہوا، کبھی حجاب رفعت میں داخل ہوا، کبھی حجاب رحمت میں داخل ہوا، کبھی حجاب کرامت میں داخل ہوا، کبھی حجاب رفعت میں داخل ہوا، کبھی حجاب جبروت میں داخل ہوا، کبھی حجاب کبریا میں داخل ہوا۔ یہ نور محمدی جب تمام حجابات سے گزر رہا تھا تو ہر حجاب میں جا کر پروردگار کی تسبیح کر رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے اس انتظام میں کمی نہ برتی بلکہ اس نور محمدی سے 20 ابہار کو خلق کیے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اس نور محمدی سے جو 20 ابہار خلق ہوئے تھے، اس میں ایسے ایسے علوم پائے جاتے تھے کہ اگر انسان اس کے ایک قطرے کو بھی حاصل کر لے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس نور محمدی کو اللہ نے ان تمام بحروں سے گزارا کہ جن بحروں کو نور محمدی سے خلق کیا تھا، اور اس طریقے سے جب نور محمدی کو اللہ نے خلق کیا، یہی وہ نور محمدی ہے کہ جب اس نے سجدہ کیا تو فرشتوں کو سجدے کا سلیقہ آیا، اس نور محمدی نے رکوع کیا تو فرشتوں کو رکوع کا سلیقہ آیا، اس نور محمدی نے قیام کیا تو فرشتے کو قیام کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ اس لیے کہ اگر نور محمدی نہ قیام نہ کرتا، سجدہ نہ کرتا، رکوع نہ کرتا، تسبیح و تحلیل پروردگار نہ کرتا تو نہ فرشتوں کو عبادت کا طریقہ آتا، تسبیح کا طریقہ آتا، تحلیل کا طریقہ آتا، نہ انسانوں کو تسبیح و تحلیل پروردگار کا طریقہ آتا۔ اگر آج عبادت کے طریقے یہاں پائے جاتے ہیں، انسان عبادت کر رہا ہے، فرشتے عبادت کر رہے ہیں، یہ صدقہ ہے نور محمدی کا۔ اس نے سجدہ کر کے، رکوع کر کے، قیام کر کے فرشتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی طریقہ عبادت بتا دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے سب سے پہلے نور محمدی کو تو خلق کیا، لیکن جب بھیجنے کا وقت آیا تو سب سے پہلے بھیجا اس لیے سب سے پہلے تاکہ تمام انبیاء کے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آئے تھے وہ اس کائنات میں آنے کے بعد ان کے لیے راستہ ہموار کر سکیں، تاکہ یہ جب ذات گرامی اس کائنات میں آئے تو اس کے آنے کا ایک پرکیف
اہتمام ہو سکے۔ چنانچہ آج کی تاریخ 17 ربیع الاول کو جناب عبداللہ کے گھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میرے عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا جائے تو تاریخ میں واقعات پڑے ہوئے ہیں، چنانچہ سامنے کے واقعے کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین اسلام کے لیے جایا کرتے تھے تو لوگوں کا دستور یہ ہوا کرتا تھا، دشمنوں کا دستور یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتے تھے، طرح طرح سے ان کے اوپر جو ہے مشکلات کا پیش کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑے پھینکا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بڑھیا تھی جس کا یہ دستور تھا کہ مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ جب ایک ایسا وقت آیا، چند دن گزرے کہ رسول اللہ نے یہ محسوس کیا کہ وہ بڑھیا کہ جو ہم پر کوڑے پھینکا کرتی تھی، مجھ پر کوڑے پھینکا کرتی تھی، وہ کوڑے نہیں پھینک رہی ہے، تو معلوم کیا لوگوں سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ بڑھیا کہاں چلی گئی کہ وہ ہم پر کوڑا نہیں پھینک رہی ہے۔ تو جب معلوم کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ وہ بڑھیا بیمار ہے۔ چنانچہ جب بیماری کی خبر رسول اللہ کو معلوم ہوئی تو رسول اللہ اس کی عیادت کے لیے پہنچے، اور عیادت کرنے کے بعد دنیا والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو، چاہے مریض اپنا ہو یا پرایا، اگر وہ حالت مرض میں ہے کہ عیادت کو جانا یہ ایک اسلامی فریضہ ہے۔ میرے عزیزوں، ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فضائل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنا یہ ہر بشر کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج کی دوسری شخصیت کہ جس کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، کہ جس کا جشن یہ پوری کائنات منا رہی ہے، جسے ہم جعفر صادق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر آپ غور کریں تو میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام جعفر تھا، اور جعفر کے معنی جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا وسیع نہر کے معنی، وسیع دریا کے معنی میں ہے۔ یعنی مولا کے نام سے ہی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ایک ایسا وسیع دریا تھا کہ جو بھی تشنگان علم آ کے علم حاصل کرنا چاہے، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، وہ آ کر مولا کے دسترخوان پر آ کر علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کون اس دریائے علم سے سیراب ہو گیا اور کون اس دریائے علم سے سیراب نہ ہو سکا بلکہ ناکامی کی منزلوں تک پہنچ گیا۔ مولا کا مشہور لقب صادق ہے کہ جس کے معنی سچے کے ہیں، اور یہ ایسا لقب ہے کہ جس کو اپنوں نے بھی مانا اور غیروں نے بھی مانا، اور یہ بھی قدرت کا جب انتظام ہے کہ تاریخ عصمت میں دو مشہور ترین صادق گزرے، ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری شخصیت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جب دونوں کو پیدا کرنا ہوا تو اللہ نے اگر تاریخ منتخب کیا تو 17 ربیع الاول منتخب کیا۔ میرے عزیزوں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اخلاق کو اگر دیکھا جائے، کتابوں کی روشنی میں دیکھا جائے، روایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے غلام کو کسی کام کے لیے بھیجا، وہ غلام اس کام کے لیے گیا، جب کافی دیر ہو گئی وہ غلام نہ لوٹا تو مولا اس کی تلاش میں نکلے۔ جب مولا اس کی تلاش میں نکلے تو کیا دیکھا کہ وہ غلام ایک صحرا میں آرام فرما رہا ہے۔ مولا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر مولا نے اسے اٹھایا نہیں بلکہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے پنکھا جلنے لگے۔ جب اسے ٹھنڈک محسوس ہوئی تو وہ بیدار ہوا اور بیدار ہو کر چونک گیا، کہتا ہے مولا آپ اس طریقے سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ مولا نے کہا کہ دیکھو، دن کام کے لیے بنا ہوتا ہے اور رات آرام کرنے کے لیے بنی ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، آپ کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے علوم و فنون کے ایسے دریا بہائے، آپ نے اس وقت علوم و فنون کے دریا بہائے کہ جب بنی عباس اور بنی امیہ آپس میں اقتدار کے لیے جنگ کر رہے، آپ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور غنیمت سمجھ کر علم کے باب کو قائم کر دیا، اور آپ کے دسترخوان علم پر تمام اپنے اور پرائے آ کر علم حاصل کرنے لگے۔ چنانچہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ آپ سے سوال کرنے کے لیے ایک سے ایک شخص آیا کرتے تھے، مناظرہ کرنے کے لیے ایک سے ایک شخص آیا کرتے تھے، اور وہ آ کر مناظرہ تو کیا کرتے تھے، سوال تو کیا کرتے تھے، لیکن کبھی وہ آپ کے سامنے فتح و کامران نہیں ہو پاتے تھے بلکہ ہمیشہ انہیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ ایک شخص عبداللہ دہسانی کہ جو اللہ کا معتقد نہیں تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر پہنچا
اور گھر پہنچنے کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور خدمت میں حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے اپنے معبود کی رہنمائی فرمائیے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ اجازت لے کر امام کی خدمت میں پہنچا، یا امام نے اس کا نام پوچھ لیا۔ اب جیسے امام نے اس کا نام پوچھا، وہ شخص فوراً اٹھا اور اٹھنے کے بعد باہر آیا۔ اب جب وہ باہر آیا تو اس کے دوستوں نے سوال کیا کہ تم اس طریقے سے باہر کیوں آ گئے؟ اس نے اپنے دوستوں سے بیان فرمایا کہ دیکھو، اگر میں ان کو اپنا نام عبداللہ بتاتا تو یہ ہم سے سوال کرتے کہ بتاؤ وہ اللہ کون ہے کہ جس کا تو عبد ہے۔ چنانچہ میں باہر آ گیا۔ تو دوستوں نے کہا ایسا ہے کہ جاؤ، اور جانے کے بعد یہ قید لگا دینا کہ آپ مجھ سے میرا نام نہیں پوچھیں گے۔ چنانچہ عبداللہ دوستوں کے کہنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ پہنچا، اور دوبارہ پہنچنے کے بعد وہ امام کی خدمت میں بیٹھا۔ امام سے اس نے شرط لگائی، آپ مجھ سے میرا نام نہ پوچھیے گا، بلکہ آپ مجھے اپنے معبود کی رہنمائی فرمائیے گا۔ چنانچہ امام نے اپنے پاس میں کھڑے اپنے فرزند ارجمند سے، جن کے ہاتھ میں ایک انڈا تھا، اس انڈے کو لیا۔ اس انڈے کو لینے کے بعد عبداللہ دیسانی سے مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ عبداللہ دیکھو، یہ ایک بند قلعہ ہے کہ جس کی جلد مستحکم ہے، اور اس کے اندر سونا بھی پایا جاتا ہے اور چاندی بھی پائی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ کوئی اچھائی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اچھا ہے، یا یہ کوئی خرابی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی جس سے ہم یہ کہہ دیں کہ یہ خراب ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ انڈا جو ہے، اس کے اندر جو سونا ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، جو چاندی ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ یہ عجائبات جو اس بند قلعے انڈے کے اندر ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مدبر اور اس کا بنانے والا ہوگا۔ اب جیسے ہی امام علیہ السلام نے یہ اس سے فرمایا، اس سے امام علیہ السلام کا فرمانا تھا، وہ شخص تعجب میں پڑ گیا اور کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا، اور خاموش بیٹھنے کے بعد اس نے امام علیہ السلام سے ایک جملہ کہا کہ بے شک خدا ہی کی وہ ذات ہے کہ جو لائق عبادت ہے، خدا ہی کی وہ ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی ہیں کہ جو اللہ کے رسول اور اللہ کے منتخب نبی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی وہ ہیں کہ جو امام امت ہیں، ہادی امت ہیں، رہبر امت ہیں۔ میرے عزیزوں، امام علیہ السلام نے اس کو جواب دے کر اس طریقے سے اپنا کردار اور اخلاق پیش کیا، اور اس کے سامنے اپنے جواب سے اس کو اس طریقے سے مطمئن کر دیا کہ وہ بالکل مطمئن ہو گیا، اور مطمئن ہونے کے بعد جو اب تک معتقد خدا نہیں تھا وہ معتقد خدا بھی ہو گیا، معتقد خدا بھی ہو گیا، معتقد رسول بھی ہو گیا، اور معتقد ائمہ اہل بیت بھی ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔